کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیا پیسوں کی بارش ہوئی، کیا ہے یہ، کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواہ ادب سے نعت پڑھنے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا جس کا اثر جھلکنے لگا ہے۔ جیسے وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ، اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے، اس کو ذلت کہنا نہیں آتا، عزت جلت کرتا ہے، اور اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں، اگر اسی کو بولانا ہے تو پھر دوسرے دن تم قوالوں کو بولاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بولاؤ گے، اس جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار کبھی اس نعت خواہ کو مت بولاؤ، بائیکاٹ مکسچر والا، مشین والا، ایکو والا، کبھی اس کو نہیں بولنا۔ ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ تو جوتا چپل چلنے لگا، مار پیٹ ہونے لگی۔ غیر ضروری باتیں سے بچنا چاہیے، غیر ضروری کھانے سے بچنا چاہیے، غیر ضروری سونے سے بچنا چاہیے، غیر ضروری گھومنے سے بچنا چاہیے۔ اسی کو آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا، کیونکہ سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے ریفارمر کے ساتھ پیغمبر اعظم علیہ السلام کے ذات گرامی، ان سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ میری ماں بہن بیٹیاں وہ بھی غور سے سنیں، غیر ضروری باتوں کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، غیر ضروری باتوں کی وجہ سے تکرار ہو رہی ہے۔ اے لڑکا، اے سنو ادھر، کچھ سمجھ رہے ہو؟ بہت مار ماریں گے۔ میرے مدرسے کا بچہ ہوتا تھا بھی ایک تماچا مار کے چہرہ لال کر دیتا۔ حضرت حدیث پڑھ رہے تھے، بات کر رہا ہے، میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، 5 منٹ سے یہ بات ہی کر رہا ہے۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کوئی عجوبہ بات بولیں تاکہ اس کو سننے میں مزہ مل جائے۔ یہ سب بچے سب آگے بیٹھے ہوئے، جب سب ننگے سر بیٹھے ہوئے، سب ننگے سر بیٹھے ہوئے، سب کے سر کے بال کا اسٹائل دیکھیں جوکر کی طرح۔ اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ ہم لوگوں کی ماں بچپن میں نہلا دھلا کے ٹوپی پہنا کے کرتا پاجامہ پہنا کے تب محفل میلاد میں بھیجتی تھی، بیٹا آج محفل میلاد ہے جاؤ۔ تب جو بات ہم لوگ آج سے 50 سال پہلے سنے تھے، 40 سال پہلے، وہ باتیں آج تک یاد ہیں۔ ہم لوگ محفل میلاد میں جاتے تھے، اپنے استاذ کا، اپنے عالم کا ہاتھ چومتے تھے، ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ کے ان سے دعائیں لیتے تھے، اور یہ ننگے سر آ گیا، پتہ نہیں کیسی ماں ان کی ہے، کیسے باپ ان کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو خود سے سیکھ لے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی بڑھاپے تک وہ عادت نہیں چھوٹتی۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے ہیں، جو بچپن سے نماز کی عادی بنے ہیں، وہ بڑھاپے تک نماز کا عادی رہتے ہیں۔ جو طالب علمی کے زمانے میں کبھی نماز پڑھا، کبھی چھوڑا، استاذ کے ڈر سے پڑھا چھوڑ دیا، تو 50 سال کی عمر میں یہ نمازی نہیں بن پاتا۔ اس لیے یہ نہ بولے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہونے کے بعد سنبھل جائیں گے۔ نہیں، آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو، اکرموا اولادکم۔ جب بچے تیرے 10 سال سے نیچے رہیں تو ان بچوں کی خوب عزت کرو، اس کو خوب پیار دو، اس کی پیشانی کو چومو، ان کو سینے سے لگاؤ۔ لیکن جب بچے 10 سے اوپر ہو جائیں تو ان بچوں کے ساتھ ایک غلام کی طرح سلوک کرو، ان بچوں کے ساتھ خوب کام اس سے لو، خوب محنت کرواؤ، اس کو بولو کہ 3 کپڑے تم کو پہننا ہے، کپڑا چینج کرو۔ مدرسے کے بہت سارے بچے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، چونکہ گاؤں دیہات سے آتے ہیں، تو اس کو کلاس کے ٹائم میں لباس چینج کرنے میں بوجھ لگتا ہے، اس کو بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ لباس نہیں چینج کرتے، کیونکہ اسکول کے بچے 4 ڈریس پہنتے ہیں ڈیلی۔ کلاس کے ٹائم کا ڈریس الگ ہے، یونیفارم، وہاں سے آنے کے بعد جنرل لباس، کھیل کے ٹائم کا ڈریس الگ ہے، پھر رات میں نائٹ ڈریس الگ ہے، تاکہ بچے ایکٹیو رہیں، سست کوڑھی نہیں بن جائے، کام چور نہیں بن جائے۔ اور یہ وقت ہے 10 سے لے کے 20 سال کے بیچ کا، اس ٹائم میں بچوں کو خوب باپ کام لے اس سے، ایسا نہیں کہ ہم خود کر لیں گے تم مت کرو،
جسے ہماری ماں بہن بیٹیاں اپنی بیٹیوں کو کام کرنے نہیں دیتی ہیں، نہیں ہم کر رہے ہیں تم مت کرو، وہی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد ماں کا پیار ساس سے ہوتی ہے، اور ساس تو ساس ہی ہے، پھر وہاں ماہر پیٹ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ جو ماں اپنی بچی سے خوب کام لیتی ہے، جھاڑو لگاؤ، کھانا بناؤ، ناشتہ بناؤ، بریانی بناؤ، قیمہ بناؤ، کوفتہ بناؤ، دال اس طرح بناؤ، روٹی ایسے بناؤ، یعنی جو طرح طرح کے آئٹم سکھاتی ہے اور ہمیشہ کام میں لگا کے رکھتی ہے، اس کی بیٹی کی شکایت سسرال سے کبھی نہیں آتی۔ اس کی بیٹی بجلی کے نام سے پکاری جاتی ہے، ساس کی نگاہوں میں عزیز بن جاتی ہے، ان کا شوہر اس سے خوش رہتا ہے، چونکہ عورتوں کے تعلق سے شوہر کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ ہر وقت کام میں لگا رہے، ساس بھی چاہتی کہ ہر وقت یہ کام میں لگی رہے۔ کیا مطلب؟ صبح اٹھے سب سے پہلے نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے بعد وہ ہاتھ میں جھاڑو لے۔ ایسا نہیں قرآن پڑھنے سے پہلے وہ پورے گھر بار کو صاف کر دے، نہیں، سب سے پہلے نماز پڑھے۔ وہ غلط بات ہے کہ دن نکلنے سے پہلے ہی جھاڑو کر دیں۔ دن نکلنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے نماز پڑھے۔ نماز سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کام وہ کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ 50 کھرب کی بلڈنگ بنانا، 50 کھرب کی زمین خریدنا، 50 مال بنانا، مارکیٹنگ کمپلیکس بنانا، یہ سب چھوٹا کام ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سمجھ لیں یہ زندگی کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ۔ کوئی عجوبہ بات بولتا ہے تب سبحان اللہ کہو گے تم؟ اس بات کو صرف نوٹ کر کے یہاں سے چلے جاؤ، 5 گھنٹے کی تقریر سننے سے بہتر ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لو کہ زندگی کا سب سے بڑا کام نماز پڑھنا ہے۔ 50 کروڑ روپے کی بلڈنگ کوئی بنا رہا ہے اور کوئی نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 50 کروڑ کی بلڈنگ سے بڑا کام نماز پنجگانہ ہے۔ چونکہ ہمارا مقصد بلڈنگ بنانا نہیں ہے اس دنیا میں، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ بلڈنگ اسی لیے ہے تاکہ میں اس میں رہ سکوں، کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں اپنے سطر کو چھپا سکوں، کھانا اسی لیے ہے تاکہ میری پیٹ سیدھی رہے، میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ کیوں رہوں؟ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے کہ ہم کو اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اب بندگی کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہے، زندہ رہنے کے لیے کپڑا پہننا ہے، زندہ رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے۔ گھر بنانا مقصد حیات نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک چیز ہے، کھانا کھانا یہ مقصد حیات نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ کپڑے کا مقابلہ کرنا یہ مقصد حیات نہیں ہے کہ صبح کچھ پہنے شام کچھ پہنے، نہیں، زندہ رہنے کے لیے کپڑا ضروری ہے۔ اور زندہ کیوں رہا جائے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہت، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ Who created life and death، جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ ہمیں اچھے کام کے لیے رب نے پیدا کیا، نہ کسی مکان کا مقابلہ کریں۔ وال پٹی کرنا ہے تو فالس سیلنگ کرنا ہے تو گرینائٹ لگانا ہے تو ٹائلز لگانا ہے، تو ہاں ٹائلز خوبصورت ہے، گرینائٹ خوبصورت ہے، تمہارے گھر کی فالس سیلنگ خوبصورت ہے، لیکن تم کب خوبصورت بنے گا؟ تمہاری خوبصورتی نہ مکان سے ہے، تمہاری خوبصورتی نہ ٹائلز اور ماربل سے ہے، تمہاری خوبصورتی اللہ کی عبادت اور اچھے اخلاق سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹی کے گھر میں کوئی سیویلائزڈ، ڈسپلین، مہذب، با اخلاق نمازی رہتا ہو تو وہ مٹی کا گھر سونے کے گھر سے بہتر ہے۔ اگر گولڈ کا گھر ہے، اس میں ہے شرابی، اس میں ہے جواری، اس میں ہے سودخور،
اس میں ہے نشہ کرنے والا، اس میں ہے رات دن گانے سننے والا، اس میں ہے بے نمازی، تو وہ سونے کا گھر اس کے لیے راکھ اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے اس کے لیے۔ آج چونکہ ہر طرف صرف مکان بنانے کی فضیلت بیان کی جا رہی، وہ مکان بنا لیا، پڑھا لکھا، وہ دلی چلا گیا، فیکٹری بنا دی، وہ کلکتہ گیا، کروڑوں کی کمائی کر لی، وہ انجینئر بنا اتنا کما لیا، وہ ڈاکٹر بنا اتنا کما لیا۔ اس لیے آج سب سے زیادہ فوکس انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، لائر، بیرسٹر بننے پہ زیادہ دیا جا رہا، جبکہ پہلے زمانے میں زیادہ تر فوکس اسی پہ ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بچہ کی طبیعت خراب ہو، ٹھیک ہے جلدی سے لے جاؤ اس کو۔ تو بچے کی طبیعت خراب ہے، اس کو لے جاؤ گھر ڈاکٹر۔ بس باقی جس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی وہ غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مجلسوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ کتنی محنت سے باتیں کرتے ہیں، کتنی محنت سے دماغ چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف رہے، وہ حدیث قرآن سیکھ لے، لیکن لوگوں کا بھی عجیب مزاج ہے۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو گیا سب اسی کو دیکھنے لگا، کوئی ایک بندہ ادھر کچھ چلایا اس کو سب دیکھنے لگا۔ یعنی ہم لوگ بالکل اٹینٹیولی نہیں سنتے اپنے عالموں کو۔ غور سے اگر عالموں کو سنیں تو بازو میں گھر میں آگ بھی لگ جائے تو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو، مگر چونکہ دھیان نہیں ہوتا ہے۔ آپ دھیان لگا کے سنیں۔ آج میں 4 گھنٹے کی تقریر نہیں کروں گا، آج صرف 1 گھنٹہ بولوں گا۔ اس 1 گھنٹے کو آپ غور سے سن لیں۔ ہمارے پیر صاحب نے کیا کہا کہ حق بولنا چاہیے، حق کا میں ثابت۔ عالموں کا کام یہ نہیں کہ بہت لمبا چوڑا جبہ روزانہ 5 بار بدلے۔ عالموں کا کام یہ نہیں کہ جیسا جبہ اسی رنگ کی پگڑی، اسی رنگ کی گھڑی، اسی رنگ کا جوتا۔ نہیں، عالم سمپل رہیں مگر بات حق بولیں تو وہی ہمارے لیے بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ عالم کی نقل عوام کرتے ہیں، عالم کے چلنے پھرنے کے انداز کو پبلک دیکھتی ہے، اس لیے عالم دوسروں کے لیے ماڈل ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی ناچ رہا ہو، گا رہا ہو اور ہم مسکرا رہے ہو تو ہم عالم سے قیامت کے دن کل سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے گناہ ہوتا رہا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تم نے کیوں نہیں روکا؟ تمہارا کام مکان بنانا، گاڑی خریدنا نہیں ہے، تمہارا کام ہے مصطفیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ آقا فرماتے ہیں من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ۔ If anyone among you sees an evil action, he should stop it with his hand. سب سے پہلا کام، اگر تم میں سے کوئی دیکھے کسی غلط کام کو کہ غلط کام ہو رہا ہے تو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکے اس کو، زبان سے بعد میں، دل سے بعد میں، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ تقریر نہیں کرے، بادشاہ پہ لازم ہے کہ وہ ڈنڈے کا استعمال کر کے گناہ کو روک دے۔ کہیں شراب کی بھٹی چل رہی ہے، گاؤں کے پردھان، گاؤں کے مکھیا، گاؤں کے زمیندار جس کی زمین پہ لوگ چلتے ہیں، اس پہ لازم ہے کہ وہ ہاتھ سے اس گناہ کو روک دے۔ وہ بولے کہ اگر تم نے شراب نہیں چھوڑا تو تم کو میں اپنے اس کھیت پہ چلنے نہیں دوں گا، اگر تم نے بدکاری نہیں چھوڑی میں تم کو اس گاؤں میں گھسنے نہیں دوں گا۔ یہ لازم ہے زمینداروں پہ، پردھان پہ، مکھیا پہ، ایم ایل اے پہ، ایم پی پہ، جو گاؤں کے سرکردہ افراد ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو ہاتھ سے روک دے۔ سب سے پہلے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو بدل دے، اس کو روکے، اس کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، if he is unable to do so، if he is unable، اگر وہ مجبور ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک پائے گا، ہاتھ سے روکیں گے تو میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ سامنے والے سے مقابلہ کر پائیں، تو کہتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے گناہوں کو روکنے کا، گناہوں سے سماج کو بچانے کا۔ پہلا درجہ تو ہے کہ ہاتھ سے روکے، یہ کام بادشاہوں کا اور ذمہ داروں کا ہے۔ اور جو بھی آدمی کوئی بھی آدمی اینی بڈی اگر اپنے پڑوس کو ہاتھ کے ذریعے روک سکتا ہے تو روک دے، اگر نہیں روک سکتا ہے
دوسرا اسٹیج ہے، دوسرا درجہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے روکے، زبان سے کہے کہ حرام ہے، زبان سے بولے کہ یہ ناجائز ہے، زبان سے بولے کہ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اگر کوئی پڑوس کا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ پابندی سے نماز پڑھیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کو کہیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گا وہ اللہ کے سامنے، کہے گا الہی میرا حق دبایا۔ وہ بندہ بولے گا الہی میں نے کیا حق دبایا اس کا، میں نے نہ زمین اس کی لوٹی ہے، نہ میں نے اس کا پیسہ لیا ہے، نہ میں اس کے باغ کا پھل توڑا ہے، آخر میں نے کیا حق لوٹا اس کا۔ وہ شخص کہے گا الہی یہ سچ ہے کہ اس نے میرا نہ مکان لوٹا ہے، نہ زمین لوٹی ہے، نہ پیسہ لوٹا ہے، البتہ یہ 5 وقت نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا، مگر یہ دیکھتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس نے مجھ کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں۔ اللہ الصمد۔ تو اکیلے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کو بھی پیار سے کہہ کر کے نماز پڑھوانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر قبول کر لی گئی آپ کے خلاف، اگر یہ مقدمہ قبول ہو گیا تو پھر آپ کی نیکی اس پڑوسی کو دے دی جائے گی، اس کا گناہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ تم جان بوجھ کر تم نے ان کو کیوں نہیں گناہوں سے روکا، تم نے کیوں نہیں ٹوکا؟ تو صرف اپنا نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، دوسروں کو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ صرف اپنے شراب سے بچنا ضروری نہیں ہے، دوسروں کو بھی شراب سے بچانا ضروری ہے۔ صرف اپنے خلاف شرع کام کرنے سے بچنا ضروری نہیں، دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہاتھ سے تو ہاتھ سے، اس لیے حضور کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے۔ یہ سارے ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچے جس کی عمر 7 سال ہو اس کو نماز کا آدیش دے۔ کبھی نماز پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، پوچھیں مفتی صاحب سے، 7 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں۔ 7 سال کی عمر میں بچہ تو ایسے ہی غیر مکلف ہے، شریعت کا قانون اس پہ نافذ نہیں ہوتا ہے، وہ نابالغ ہے، لیکن مصطفیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، سرکار معلم ہے۔ آقا کی حکمت یہ ہے کہ جب 7 سال کا بچہ جو بالکل ہوش اب سنبھال چکا ہے اس کو نماز کا آدیش دو گے تو وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، عشاء پڑھے گا فجر چھوڑے گا، فجر پڑھے گا ظہر چھوڑے گا، کبھی ظہر پڑھے گا مغرب چھوڑے گا، لیکن وہ کبھی جائے گا 5 ٹائم میں 2 ٹائم 1 ٹائم 4 ٹائم وہ پڑھے گا۔ اسی طرح کرتے ہوئے اس کی عمر ہو جائے گی 10 سال۔ آقا فرماتے اب 10 سال کا جب بچہ تیرا ہو جائے اور نماز کا عادی نہیں بنے تو آقا فرماتے ہیں وَاضْرِبُوا، اسے مارو، اسے مار کے نمازی بناؤ۔ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ جب تیرے بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور نمازی نہ بنے اسے مار کے نمازی بنا۔ 7 سال میں نماز کا آدیش دی، بیٹا چلو نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ عشاء پڑھا فجر میں سو گیا، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ہے سو گیا چھوڑ دو اسے۔ ظہر میں پڑھاؤ، عصر میں پڑھاؤ، مغرب میں پڑھاؤ، عشاء سے پہلے سو گیا چھوڑ دو۔ لیکن جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نمازی بناؤ۔ 10 سال کے ہونے کے بعد اگر وہ اب تک جوان نہیں ہوا تو اس کو نماز قضا کرنے کے بعد اس کو حکم دو کہ تم نے ظہر نہیں پڑھی تھی ظہر پڑھو، بیٹا تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی اس کو فجر سے پڑھو، تم نے فجر نہیں پڑھی تھی ظہر میں پڑھو۔ لیکن جب بچہ جوان ہو جائے، جوان ہونے سے پہلے پہلے اس کو نمازی بنا دینا ہے، مار کے ہو یا پیار سے ہو، تاکہ 10 سال کے بعد جس دن نماز فرض ہوئی اس پر، جس دن مرد یعنی لڑکا نائٹ فال اس کو ہوا، کپڑا خراب خواب میں ہو گیا، اس دن وہ جوان ہو گیا، اب شریعت کے سارے قوانین اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اب نماز فرض ہو گئی، اب روزہ فرض ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا اس کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ، میجر گناہ، بڑا گناہ۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے تو نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے، بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ اس لیے اب بچے کو جوان ہونے سے پہلے پہلے نماز کا عادی بنا دیں، تاکہ جوان ہونے کے بعد جس دن 10 سال کے بعد کپڑا خراب ہوا اس دن جوان ہے، اب نماز چھوڑنا ایک وقت کی حرام۔ 15 سال کی عمر تک اگر احتلام نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، یا لڑکی کو ماہواری خون نہیں آیا
15 سال کے بعد وہ میچور جوان مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں. اس لیے اب 15 سال کے بعد چاہے احتلام ہو یا نہ ہو، ماہواری خون آئے نہ آئے، وہ دونوں جوان مانے جائیں گے. اب اس پر نماز فرض ہو گئی. ایک وقت کی نماز چھوڑنا جان بوجھ کر حرام ہے، بڑا گناہ. شراب پینا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے. زنا کرنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے. سود کھانا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے. جوا کھیلنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے. غیبت کرنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے. صرف شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، نماز چھوڑنا بھی حرام ہے. صرف جوا کھیلنا ہی حرام نہیں، نماز چھوڑنا حرام ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ شراب پینے سے بڑا گناہ ایک معنی میں نماز چھوڑنا. کوئی 5 سال شراب پیتا رہا، اگر 5 سال کے بعد وہ سچی توبہ کر لیا کہ الہی اب میں شراب نہیں پیوں گا، اب پھر دوبارہ وہ شراب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، ایک بوند بدن میں نہیں ڈالا، خالی سچی توبہ. سچی توبہ کا مطلب جیسے گائے کے تھن سے دودھ نکل گیا پھر واپس دودھ نہیں گیا، اسی طرح سچی توبہ کہ اب دوبارہ اس گناہ کو نہیں دیکھا، ارادہ کر لیا کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا. اب سچی توبہ کے بعد بھی اگر توبہ اس کی ٹوٹ گئی تو بھی وہ توبہ کی فضیلتوں سے مالا مال رہے گا. سچی توبہ چونکہ اللہ کی نظر بندوں کے دل پہ ہے. 5 سال تک شراب پیتا رہا، سچی توبہ کیا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. سمجھ رہے ہو تم؟ لیکن سنو، پوچھو مفتی صاحب سے، نماز فرض ہوئی 15 سال میں، بندہ نماز شروع کیا 25 سال میں. حالانکہ 25 سال میں نماز لوگ شروع کرتے نہیں ہیں. اگر سارے لوگ 25 سال کے بعد میں بھی نمازی بن جائیں تو بھی مسجد ہمیشہ فجر کے ٹائم میں بھی بھری رہے گی، چونکہ 25 سال کے بے شمار نوجوان سماج میں ہیں. مگر مسجد فجر کے ٹائم میں صرف 5 بوڑھے رہتے ہیں جس کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہوتے ہیں. نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائل چلائیں، سوئیں، پھر دن کے 10 بجے اٹھیں. کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح جیسے وہ لوگ، کچھ جینے کا یہ اصول نہیں ہے. جب چاہا کھایا، جب چاہا سویا، جب چاہا جاگا. مسلمانوں کا ٹائم ٹیبل ہے، کھانے کا ٹائم، نماز کا ٹائم، روزے کا ٹائم، حج کا ٹائم، زکوٰۃ کا ٹائم. ایک منٹ قیمتی ہے مسلمان. اگر 4:10 پہ آخری ٹائم ہے سحری کرنے کا تو 4:11 پہ دانا حرام، پانی حرام، بیوی کا استعمال حرام. لیکن اگر 6:10 پہ افطار کا ٹائم ہے تو 6:10 سے پہلے دانا پانی حرام اور 6:10 کے بعد حلال. 1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ کے بعد حرام حلال. 1 منٹ پہلے حلال، 1 منٹ کے بعد حرام. کچھ سمجھتے ہو کہ جس اسلام میں ایک منٹ قیمتی ہے، اس اسلام کا ماننے والا 2 گھنٹے چائے کی دکان پہ گزارے گا. اس اسلام کا فالوور 3 گھنٹے سنیما ہال میں گزارے گا. اس اسلام کا ماننے والا 2 گھنٹے بس اسٹینڈ میں بیٹھ کر گپ شپ کرے گا. اور جمعہ کے دن 5 منٹ اگر خطبہ لمبا ہو گیا تو امام صاحب کو بھگانے کی ترکیب بنائے گا. آج جس مصیبتوں میں مبتلا ہوں، یہ صرف مصطفیٰ کے احکام کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے. اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو کہتا ہے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے. اللہ کہاں ہے یہ مت بول، اللہ کہاں ہے یہ بول کہ تو کہاں کھڑا ہے. اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مگر بندے بتا دے تو کہاں ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیری اولاد کہاں ہے، تیرا معاشرہ کہاں ہے. رسول پاک تو تیری جان سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہ مت بول مصطفیٰ کہاں ہے، یہ بول کہ تو کہاں ہے. تیرا ہیئر اسٹائل کافروں جیسا، تیرا پھٹا ہوا جنس کافروں جیسا، تیرے گلے کی سکری، تیرے ہاتھ کا بالا، پاؤں کا دھاگا کافروں جیسا. اور تو کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. رسول اللہ کا آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں. تو بتا دے تو کہاں ہے. تو مصطفیٰ کا غلام بن جا، آج بھی عزت تیرے لیے، حکومت تیرے لیے، جنت تیرے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بندہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ میں کل اگر مر گیا تو میرا کیا ہوگا. ایک بندہ میرے گاؤں کا، وہ ڈی ایم بننے کی تیاری کر رہا تھا دلی میں. ڈی ایم کا مطلب
ہم سے زیادہ تم جانتے ہو UPSC کی تیاری، یونین پبلک سروس کمیشن، اب موبائل چلا کے گٹکا کھا کے باپ کے پیسے کا مالدہ شہر میں سنیما دیکھ کے استعمال کرنے والا وہ کیا جانے کہ ہمارا ایم آف لائف کیا ہے، بس IAA BA MA کیا نوکری نہیں ملی، نہیں ہندوؤں کا ملک ہے مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، یہی بولے گا، ٹھگے گا۔ تم کام چور رہا، رات کا غلط استعمال کیا، سنیما دیکھتا رہا، دوستی یاری کرتا رہا، کتاب نہیں پڑھا اور ڈگری ایسے ہی چوری کر کے MA پاس کر گیا۔ اب نوکری آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے، نوکری نہیں ملی تو نہیں پاپا یہ انڈیا مشرکوں کا ملک ہے، ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کی نوکری یہاں نہیں ملتی، دو چار جوتا چہرہ پہ ماری، چہرہ لال کر دے۔ ہندوؤں کا ملک ہے یہ نہ ہندوؤں کا ملک ہے نہ سکھوں کا ملک ہے، یہ ملک سارے ہندوستانیوں کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اگر ہندوؤں کا ملک ہوتا تو شاہ فیصل نام کا لڑکا کشمیر کا IAS میں پورے انڈیا میں ٹاپ نہیں کرتا۔ اگر صرف ہندوؤں کا منہ دیکھ کے نوکری ملتی تو پچھلے سال 35 مسلمانوں کے لڑکے DM نہیں بنتے۔ میرے پاس ہر سال کا ڈاٹا موجود ہے، مودی جی کے آنے کے اس 10 سال کے پیریڈ میں کتنے بچے IAS آفیسر بنے، وہ سب ڈاٹا ہے۔ پچھلے سال مسلمانوں کی ایک بیٹی گورکھپور کی نوشین نام کی، انہوں نے IAS میں 9واں رینک لایا، جبکہ IAS کوئی کمپیٹ کر لے 800واں رینک بھی لائے تو بھی بہت بڑی بات ہے، 9واں رینک لانا اتنے لاکھ بچوں میں بہت بڑی بات ہے۔ اب ہماری بیٹی دوسروں کا منہ دیکھے گی، لو لیٹر لکھے گی، دوسروں سے چکر چلائے گی، وہ تو ٹیچر کلاس کی بن جائے گی۔ اب جو سارا ٹائم کتاب پہ لگائے گی، فوکس کرے گی، محنت کرے گی، نہ اپنے رشتہ داروں کی شادی میں جائے گی، یہ دنیاوی حساب سے میں کہہ رہا ہوں، باقی مذہبی اعتبار سے جو ہماری باتیں ہیں وہ تو ہے ہی، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ مذہبی طور پر تو یہی ہے کہ ہماری بچیوں کا مردوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ مذہبی طور پر تو یہی ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں وہ دین سیکھیں، دین پڑھیں، کنیز فاطمہ بنیں۔ وہ ان کو نہیں بننا ہے DM بلکہ DM بچہ پیدا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کنیز فاطمہ بن کر ہیں، ان کی گود سے مجاہد پیدا ہو، صلاح الدین ایوبی جنم لیں، وہ اورنگزیب جیسا بادشاہ دنیا کو عطا کرے۔ وہ جب خود رہیں گی لمٹی تو بچہ تو مہا پاپی پیدا ہو جائے گا، وہ رہیں گی تعلیم یافتہ مہذب کنیز فاطمہ تب بیٹا غلام حسین پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ، مگر دنیاوی نقطہ نظر کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک ہندو کی بیٹی کی شادی کے بعد اس نے پڑھائی جاری رکھی، شادی کے بعد پڑھائی ہمارے یہاں کیا پڑھائی، نوکری ملے گی تب شادی ہوگی، چاہے 50 سال کا بوڑھا ہو جائے، چاہے 54 سال کا بوڑھا ہو جائے، مگر شادی ہوگی کب؟ نوکری ملنے کے بعد۔ نوکری میں عورتیں بوڑھی ہوگی، مرد بوڑھے ہو گئے، زندگی کی لذتوں سے دونوں محروم ہو گئے۔ 18 سے 22 سال کی شادی، وہ شادی ہے 50 ارب روپے کے مکان خریدنے میں، وہ مزہ نہیں ہے جو شادی کی پہلی رات میں مزہ ہے، مگر یہ مزہ اس کو ملے گا جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا، جو جوانی کا غلط استعمال نہیں کرے۔ یہاں یہ بھی یوزڈ اور وہ بھی یوزڈ، وہ دونوں تو بولے گا یہ تو پہلے ہی کھا پی چکے ہیں تو اب آج کیا مزہ آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان یوزڈ رکھو، جوانی کی حفاظت کر، تاکہ شادی کی پہلی رات کو پتا چلے کہ میں نے کسی مرد کا منہ دیکھا ہے، میں نے کسی عورت کا منہ دیکھا ہے، پھر تو زندگی میں وہ لذتیں ملیں گی کہ سمجھ لو کہ اس سے بڑی کوئی لذت ہی زندگی میں نہیں ہے۔ یہاں تو صاحب سب کچھ تباہ و برباد ہو، جوانی برباد ہو گئی، آبرو لوٹ گئی، شادی سے پہلے ہی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب وہ شادی کو کیا سمجھے گا؟ شادی کے دن رو رہا ہے، شادی کو بوجھ سمجھ رہا ہے، عورت سے نفرت کر رہا ہے، وہ تو وہی کرے گا جو جانوروں جیسی زندگی گزار چکا ہو پہلے۔ ٹائم پہ شادی، وقت پہ شادی، وقت پہ اولاد، تاکہ ہم 60 سال کے رہیں تو 30 سال کا میرا جوان بیٹا میرا پارٹنر ہو جائے، تاکہ ہم کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم میرے سینے پہ نہیں رہے۔ شادی ہوگی 50 سال میں، بیٹا پیدا ہوگا، اگر بیٹا بھی پیدا ہوا یہ 70 سال کا ہوگا، تب بیٹا ہوگا جا کر کے 20 سال کا۔ بیٹا سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مرنے والا بڈھا 70 سال کا رہے گا، بیٹی ہوگی اس کی 20 سال کی۔ اب شادی نہ کرانے کا غم لے کے بڈھا مر جائے گا۔ جوانی میں شادی کر 18 سے 20 سال کی عمر میں، تاکہ 50 سال 40 سال ہوتے ہوتے تیری بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، پھر تو بھاگ دوڑ کے اپنی جوانی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں کرا دے
اور اگر بیٹا ہو گیا تو پھر تیرا پارٹنر ہوگا, تو بھی کمائے گا 10,000, تیرے بیٹے کمائے گا 10,000. جو کام 2 آدمی مل کے کرے گا, 4 آدمی دوسرے یہاں وہ آدمی وہ اکیلا کرے گا, جو کہ بیٹا پارٹنر ہو کے اپنے باپ کو راحت اور سکھ پہنچانے والا بن جائے گا. شادی وقت پر ہونی چاہیے تاکہ شادی کی لذتیں محسوس ہوں. اور ذرا غور سے سنیے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہاں شادی ہوئی, شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھا اس نے, اس کی عورتیں, کوئی کہانی ناول افسانہ نہیں ہے. اب بالکل کرنٹ 2-4 سال پہلے کی بات, جہاں میرا مدرسہ ہے اس مدرسے کے بازو میں ہندو کا محلہ, وہاں اس لڑکی کی شادی ہوئی. اور ہمارے یہاں لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اب تلاوت, درود, نماز, شادی سے پہلے تلاوت ہے تاکہ جب لڑکا دیکھنے کے لیے آئے لڑکا والا تو کہے کہ ہاں ہاں میری بیٹی قرآن بھی پڑھتی ہے. قرآن کیا پڑھتی ہے؟ 100 میں 99 عورت قرآن صحیح پڑھتی ہی نہیں ہے. 100 میں 99 عورت. کس قدر جہالت ہے, کس قدر الٹریسی ہے ہماری محمد سوسائٹی میں. اور آپ کی مسجد میں جتنے مرد نمازی ہیں اس مرد میں 100 میں 10 کو چھانٹ لیں, 90 لوگ ہیں قرآن شریف نہیں جانتے ہیں. وہ 80 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, 5 حج کر کے آ گئے ہیں, 10 عمرہ کر رہے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آتا, الحمدللہ رب العالمین کہنا نہیں آتا ہے. جیسے وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ, اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے, اس کو ذلت کہنا نہیں آتا, عزت جلت کرتا ہے. اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنائے ہوا ہے. اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں. اگر اسی کو بولانا ہے تو پھر دوسرے دن تم قوالوں کو بلاؤ گے, ہارنے اور طبلہ والے کو بلاؤ گے. جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار, کبھی اس نعت خواہ کو مت بلاؤ. بائیکاٹ, مکسچر والا, مشین والا, ایکو والا, کبھی اس کو نہیں بولایا جائے. سمپل ڈھنگ سے جو نعت پڑھتا, ابھی کبھی نعت پڑھی انہوں نے, کتنی اچھی نعت پڑھی انہوں نے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ہمارے ہندوستان کا ایک بہت پرانا مشہور نعت خواہ ہے اسد اقبال. اب وہ کہاں ناچتا ہے, کہاں صاحب وہ مشین رکھتا ہے, پیر سے ایسے ایسے دباتا ہے, کہاں دباتا ہے. اب آواز 30-35 سال سے نعت پڑھ رہا ہے, اچھی نعت پڑھ رہا ہے, آواز وہی ویسی ہے. تو اب قاعدے سے ہاں وہ اچھی آواز بھی صحیح ہو, مگر نعت خوانی جلسے میں غالب نہیں آنی چاہیے. جیسے ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں ہوتی تھی, علامہ ارشد صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی. ایک نعت خواہ آیا, 5 اشعار پڑھا, بس چلو, باقی اب دین سکھا رہے ہیں, قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی. اب تو دین کی باتیں دب گئی, اب نعت خوانی سامنے آ گئی. یہ اگر اچھی نعت بھی پڑھے بندہ تو بھی سیرت کے جلسے میں اس بات کا خیال رہے نعت خوانی 10% ہو, تقریر 90% ہونی چاہیے. قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع میں ہوتی ہے 5-10 منٹ کے لیے, میں کہتا ہوں کہ 10 منٹ ہی آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو, اور اچھے قاری سے تلاوت کرواؤ, تاکہ مسلمان بھی سنے تو آنسو بہائیں, اور غیر مسلم بھی سنے تو ان کا بھی سینہ ہل جائے. کیونکہ میری گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کا کلام آج بھی وہ اثر رکھتا ہے کہ بندہ قاعدے سے تلاوت کرے تو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہ جائے. وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے قرآن سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں. اللہ کا کلام ہے ہی اس قابل کہ بندہ آنسو بہائے, ہنسے نہیں. قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے, اس لیے آقا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ, رونے جیسی صورت بناؤ. خود آقا علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا. انہوں نے کہا سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آقا نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں تجھ سے. انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضور سنتے رہے, یہاں تک کہ اس آیت پر جب پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود جب رک گئے, چونکہ وہ مصطفیٰ کو سنا رہے تھے, کس بے خودی میں سنا رہے ہوں گے, جس پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو صحابی سنا رہا ہے, کس قدر بے خودی میں سنا رہا ہوگا کہ میں آقا کو سنا رہا ہوں جو قرآن والے ہیں, جن پر قرآن نازل ہوا ہے, وہ بے خودی میں سنا رہے تھے. ادھر آقا علیہ السلام نے جب رکنے کا اشارہ کیا, وہ جب رکے
اس کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. سبحان اللہ. جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سن کے رو رہے ہیں. اس لیے حضور نے کہا جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ. آنسو نہ نکلے تو آنسو بہانے جیسی صورت بنا لو. غم سے قرآن نازل ہوا. قرآن کا مزاج ہے زنگ صاف کر دینا. قرآن کا مزاج ہے گھمنڈ دور کر دینا. قرآن کا مزاج ہے جو سنے تو اس کے رونگٹے کو کھڑا کر دینا. آج ہمارے ہاں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا ہے. کامیڈی سنی جاتی ہے, قرآن نہیں سنا جاتا ہے. جہاں تہاں کی بیجال کہانی سنی جا رہی, قرآن نہیں سنا جا رہا. بنگال میں ایک اور غلط ریت ہے. جیونی کے نام پہ فالتو بے بنیاد اور گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں, اور گا گا کے گڑھی ہوئی روایتیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غیر مہذب جملے. نبی بولا کہ فاطمہ یہ ساری باتیں جیونی کے نام پہ بولی جا رہی ہیں, جیونی کے نام پہ گایا جاتا ہے. 5 بچے بیٹھے ہیں, یہ گا رہا, جیونی بیان کر رہا ہے. علماء کرام سے حدیث سنا جائے, علماء کرام سے قرآن سنے جائے, جھوٹی جیونی بیان نہیں کی جائے. قرآن پاک کے پڑھنے کا رواج دیا جائے. گھر میں کوئی عورت ہاتھ میں کام میں ہاتھ نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے. کوئی جھاڑو نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ درود نہ پڑھ لے. جن ایام میں ان پر نماز فرض نہیں ہے, جب ماہواری کے دنوں میں, ان دنوں میں بھی عادت بنا دے کہ وہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 100 بار کلمہ شریف 100 بار درود پڑھ لے, تاکہ دوسروں کو ان کی کمزوری کا پتہ بھی نہیں چلے اور نماز پڑھنے کی عادت بھی لگی رہے, تاکہ نماز 5 وقت پڑھ کر وضو کرنا, مصلی پہ بیٹھنے کی عادت لگی رہے. ورنہ وہ پاک ہوں گی 1 دن پہلے, وہ نہائیں گی 2 دن کے بعد, نماز شروع کریں گے 5 دن کے بعد, پھر اگلا مہینہ کا خون آ جائے گا, بس سستی کریں گی. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے اسے ناپاک حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے, لیکن وہ درود تو پڑھ سکتی ہے. وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے تاکہ نماز کے ٹائم کی عادت لگی رہے. وہ درود پڑھیں کام شروع کرنے سے پہلے. مسلمان مرد تلاوت کرے کام شروع کرنے سے پہلے. تلاوت 5 منٹ جلدی سے ختم کیجیے, باقی وہ ناچے گا اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک. نعت پاک کو ناچ نہیں بولا جاتا ہے, نعت پاک کو مجرا نہیں بولا جاتا ہے. جو تمہارا اسٹائل, جو تمہارا ڈھنگ ہے, اس ڈھنگ کی مذمت کی جاتی ہے, نعت کی نہیں. جو نعت دل سے پڑھے تو بندہ ولی بن جائے گا. جو دل سے مصطفیٰ سے عشق کرے تو وہ ولی بن جائے گا. دل سے جو کرے. زبان سے ہم آپ کے بغیر نہیں جئیں گے, نماز فجر ظہر عصر سب غائب ہے. وہ تو ساری زندگی پڑھتا رہے گا نعت, ولایت کی کیا برکتوں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے. عاشق رسول وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی محبت و مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے. عاشق رسول تو گردن کٹانے کو تیار رہتا ہے. گردن کٹ جو نماز فجر کے لیے نہ اٹھ پایا وہ گردن کا کٹا پائے گا. بس صرف 2 پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے نام لیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک شخص آیا, کہا حضور میں نے نعت لکھی ہے. اس نعت کے اشعار میں جب دیکھا میں آپ کے لیے تڑپ رہا ہوں حضور, آپ کی جدائی میں بے چین ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ ولی ہیں. سبحان اللہ. جو آپ لکھے ہیں کہ ہم حضور کی یاد میں تڑپ رہے ہیں, ہجر میں بے چین ہیں, اگر واقعی آپ بے چین ہیں آپ ولی ہیں. ولی یہ کون بول رہا ہے؟ قطب الارشاد. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نائب غوث اعظم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام والمسلمین. ہم لوگوں کی بات تو کمزور ہے, شیخ الاسلام والمسلمین کی باتیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بات آپ دل کی کیفیت ہے تو آپ ولی ہیں. آپ ظاہر سی بات ہے. اور اگر نہیں, صرف الفاظ کی بازی گیری ہے, الفاظ اور جملے کا زور ہے تو آپ جھوٹ ہیں. اگر وہ بات آپ کے دل میں ہے نہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں, اور الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ میں تڑپ رہا ہوں, تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور جھوٹ میں کوئی اثر نہیں, کوئی تاثیر نہیں, کوئی برکت نہیں. اعلیٰ حضرت نے کلام ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ بتائیں کہ یہ ہے. اور آج کل یہ کہتے ہیں نعت پڑھنے کو مجرا کہہ دیا آپ نے, نعت کو گویا, نعت پڑھنے والے کو گویا کہہ دیا. نعت پڑھنے والے کو گویا نہیں بولا جاتا ہے. جو فلمی اسٹائل میں نعت پاک کی توہین کری اس کو گویا بولا جاتا ہے, اس کی توہین کی جاتی ہے. ورنہ نعت آپ قاعدے سے پڑھیں اور آنسو نکلے تو بندہ آپ کا پاؤں چوم لے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. پہلے لوگ پڑھتے تھے, 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, پھر نبی کی نعت
बावजू मुहस्सब होकर पढ़ते थे, सारा मजमा रोता रहता। सरकार की मोहब्बत दिल में पैदा होती थी। एक तो तुम नात पढ़ता है बेवजू, नात पढ़ता है बेनमाजी, और उसके बाद ढठाई के साथ फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ता है, फिल्म के गाने के तर्ज पे नात पढ़ता है, और फिर आलिमी दीन की तौहीन और अपमान करता है। जिस आलिम के पांव की धूल के बराबर नहीं है ये बेनमाजी और जाहिल नात खां, ये उलमा की तौहीन करते हैं। उनको पीछे बैठा के आगे बैठ कर उनकी तरफ पीट करके नात पढ़ते हैं, जबकि मालूम है कि 18 साल का आलिम जवान, 80 साल का बूढ़ा कोई हो तो उस पर लाजिम है कि आलिम से आगे नहीं, आलिम से पीछे चले। हमसे कहते हैं दलील कहाँ है? दलील बहार शरीफ में सदरुल शरिया ने लिखा है, जो फिqh इस्लामी की इंसाइक्लोपीडिया, उसमें ये बात दर्ज है। उसमें कहा गया है कि आलिम चाहे कि गैर आलिम चाहे जितनी उम्र के क्यों ना हो, 80 साल का ज़ईफ क्यों ना हो, उस पर लाजिम है कि 15 साल जवान आलिम के पीछे चले। ये उम्र का एहतराम नहीं बल्कि इल्म दीन का एहतराम, इल्म दीन का एहतराम। उनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है। जैसी की तैसी का डाली तुम लोगों ने जलसे की, और उसके बाद आज कोई टोक रहा है तो तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो, उसके खिलाफ चल रहे हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान के इस गए गुजरे माहौल में भी तमाम मुफ्तियान कराम, तमाम अइम्मे कराम, तमाम उलमा, तमाम मशाइख को, जिन्होंने इस गए गुजरे माहौल में भी हक की हिमायत करके आलिम होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं समझता था कि आज इस तरह के हक की हिमायत करने वाले गांव देहात से लेकर बड़े बड़े शहर तक हमें अफ्रीका से फोन आ रहे हैं, मक्का शरीफ से फोन आ रहा है, दुबई से फोन आ रहे हैं। हजरत आपने, आपको मुबारकबाद दी, आपने जुर्रत तो की, आपने हिम्मत तो की, आपने बोला तो सही। मैंने कहा शुक्रिया, कम से कम आपने बोला तो सही। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, और फिर पब्लिक की तरफ से फोन आ रहे हैं। एक सेठ गुजरात का, उसने फोन किया। एक आज एक इस्लामिया इंटर कॉलेज का एक प्रिंसिपल, उसका फोन आया। आज पूर्णा के एक बहुत बड़ा सर्जन है डॉक्टर ख्वाजा नदीम, उनका फोन आया। ये सारे लोग कहते हैं हजरत हम लोगों के दिल में जो था वो आपने अपनी जबान से अदा कर दिया। लाखों लोगों के दिल में यह बात थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, हरा 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 गया, पैसों की बारिश हुई, क्या है ये, क्या तमाशा हो रहा है। इसलिए आज अगर मेरे बोल देने से अगर सारे नात खां अदब से नात पढ़ने लगे तो समझ लें कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र और एहसान है कि कम से कम कोई एक बंदा गाली गलोच सुनने के बाद हक तो बोला जिसका असर झलकने लगा। सुभान अल्लाह। उसकी सुबह होकर एक महफिल में था, वहां एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नात खां, वो सिर्फ एक नात पढ़ के बैठने लगा तो मैंने कहा कि एक कलाम और सुनाना। सुभान अल्लाह। कल रात दिल्ली में था, वहां भी वो ऐसा नात खां था जो नात खां बहुत मशहूर है झुआने में, वो भी अदब के साथ बैठ के नात पढ़ रहा था। अभी फोन आ रहा है दिल्ली से कि हजरत असर झलक रहा है। फिर कल एक फोन आया कि जैसे हुजूर असर झलक रहा है। कम से कम कुछ तो हुआ, फायदा तो हुआ। जिस दिन हमारा जलसा बाजारी नात खानों से खाली हो जाए, आलिम दीन की बात सुनने के लिए लोग बाहर से चल के पिंडाल भर देंगे, क्योंकि कुरान से बेहतर कौन सी बात है, हदीस से बेहतर कौन सा कलाम। ये तो लोगों ने माहौल खराब किया। अल्लाह तबारक व तआला उन सबों को भी जो लोग बाजारी लहजे में नाते पाक को बदनाम करते हैं, वह लोग भी कायदे से मुहज़्ज़ब होकर नात पढ़ने लगे। अल्लाह उन्हें अच्छे ढंग से नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चाहे 1000 अच्छी नात हो, मगर नात सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट बस। उसके बाद तकरीर, फिर एक नात, फिर तकरीर, फिर एक नात, जैसे पहले होता था बुजुर्गान दिन के जमाने में होता था। ये तो आप चला है कि नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा पढ़वा लो, चाहे 2 घंटा पढ़वा लो, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनको आप हम एक ही बार नजराना देंगे, एक बार नजराना देंगे। 5000 रुपये जो दे दिए तो बस, उसके बाद 30,000 रुपये फिर नहीं देंगे। वरना तुम हमारी महफिल में नात पढ़ने आ रहे हो, मैं जैसे कहूंगा वैसे तुमको नात पढ़ना होगा। जी जी। पैसा मैंने दिया है तुमको, और पैसा दिया है तो अब जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। एक नात पढ़ो, बैठ के तकरीर सुनो, फिर एक तकरीर के बाद बैठो, नात सुनो, फिर उसके बाद नात पढ़ो, फिर तकरीर सुनो, फिर बैठो, फिर नात पढ़ो, सलातो सलाम पढ़ेगा, दुआ में शरीक होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारी उजरत है, जो मजदूरी है, वो तुमको दी जाएगी और जाओ। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बात चलाने के लिए कि
وہ جو اس دن تماشا ہوا، میں نے کہا تھا کہ ان کی نعت لاسٹ میں پڑھا، پہلے تقریر کروا لو، مجمع ہے بڑا، دن کا پیغام پہنچوا دو. وہ بولا نہیں ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، ایک دو بار نہیں پڑھیں گے، ایک ہی بار پڑھیں گے. ان کی بات مان لیا، میری بات نہیں مانی. جلسہ والا ان کی بات مان لیا، میں نے کہا تھا تقریر پہلے کرواؤ، میری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا ان کی بات مان لی. ظاہر سی بات ہے، نیت جہاں خراب ہوگی تو برکتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی. ایک عالم دین کو سامان دینا ہوگا، دینی گفتگو کو عزت دینی ہوگی. اب ذرا غور سے سنیے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب ہمارے یہاں شادی کے بعد ایک غلط ٹرینڈ ہے کہ اب پڑھائی بند، اب صرف کھانا بنانا، بچہ پیدا کرنا، گھاڑو لگانا، اس کے بعد سب مطالعہ، سب نماز وہ سب بند. جبکہ مرتے دم تک بندہ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. آیا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave. ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، اور ہر دن نئی نئی چیز سیکھتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. ایک بہت بڑا اسکالر انگریز کا، وہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا. جب جہاز ڈوبنے لگا تو ہندوستان کا ایک اسکالر ان کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ بھی اسی جہاز سے سفر کر رہا ہے. تو اس جہاز میں جب ہر طرف ہنگامہ پاپا تھا، آہو فغاں گریو ساری، چونکہ جہاز ڈوبنے والا، سب لوگ مر جائیں گے. یہ ہندوستان کا اسکالر دیکھیں کہ اتنا بڑا تھنکر ہے، فلاسفر ہے، وہ اسی جہاز سے سفر کر، دیکھیں ان کا کیا حال ہے اس ٹائم میں. سارے لوگ تو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا. دیکھیں اس بڑے فلاسفر جن کی ایک ایک بات میں زندگی ملتی ہے، جن کا ایک ایک سینٹینس ویٹی وزندار ہوتا ہے، پریسش قیمتی ہوتا ہے. ذرا ان سے پوچھیں، دیکھیں ان کا کیا سچویشن ہے اس موت جب سامنے ناچ رہی ہے، کشتی ڈوبنے والا ہے. وہ جب گیا اس کی کمرے میں، ہوائی جہاز، پانی والے جہاز میں، دیکھا کہ وہ کتاب کی اسٹڈی میں لگا ہوا ہے. کیا بات ہے، کتاب پڑھ رہا ہے. کہا سر طوفان کی زد میں ہے جہاز، سارے مسافر رو رہے ہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے، اور آپ اس خوف کی گھڑی میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. کیا کہا اس بندے نے، وہ یورپ کا رہنے والا، ہم لوگ تو صرف گھچڑ بات کرنے والے ہیں، ٹائم برباد کرنے والے ہیں، صرف دوسروں کی غیبت شکایت کرنے والے ہیں، اپنی برائی دور کر کے اچھائی پیدا کرنے کا ٹرینڈ تو ہمارے اندر ہے نہیں. جو اچھا کام کر رہا اس کی ٹانگ کھچائی ہمارے اندر ہے. وہ یورپ کا دانشور کیا کہہ رہا ہے، اسی لیے تو میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اب جہاز ڈوبنے والا ہے، ہم لوگ مرنے والے ہیں، کم سے کم مرنے سے پہلے علم تو حاصل کر رہے ہیں. اللہ الصمد، کم سے کم مرنے سے پہلے ایک چیپٹر تو پڑھ لیں، مرنے سے پہلے ایک علم تو حاصل کر لیں. اسی لیے تو پڑھ رہا ہوں. حالانکہ جہاز ڈوبا نہیں، بالکل الٹ کر کے طوفان کی زد میں آ کر کے بس کنارہ مل گیا اور جہاز بچ گیا. اگر نہیں بچتا، مر جاتا، تو یہ بات ہم کو کیسے معلوم ہوتی؟ کیونکہ جو اس جہاز پہ سوار تھا اس نے جہاز سے بچنے کے بعد تب اسٹیٹمنٹ دیا. یہ دیکھیں اسٹڈی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، موت کے وقت میں بھی مطالعہ کرتے ہیں. اور یہاں شادی ہوئی، پڑھائی بند، شادی ہوئی، دعائیں قنوت تک یاد نہیں. شادی کے بعد جو گاؤں دیہات کے مکتب میں پڑھانے والے مولی صاحب سے، منشی جی سے جو پڑھا تھا، جو مکتب کے منشی سے پڑھا تھا، اسی طرح کی ہماری بیٹیاں مرتے دم تک پڑھتے رہتی ہیں، ہمارے بچے مرتے دم تک اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اب زندگی بچی ہے، شادی کے بعد کم سے کم وقت ہے تو چلو ٹیوشن پڑھ کر کے اچھے قاری سے کم قرآن پاک کی 20 صورتیں، جو تراویح کی نماز میں جب میں تنہا پڑھوں تو کم سے کم 20 صورتیں، کم سے کم 10 ہی صحیح علم تر کیف سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک ٹھیک سے پڑھ لیں تاکہ نماز صحیح ہو جائے. اس کو تراویح میں بھی پڑھ لیں ڈبل کر کے، اور 5 نمازیں اسی 10 صورتوں سے پڑھیں. کم سے کم اتنا تو کر لینا چاہیے. نہیں، بوڑھے ہو گئے، قرآن پاک قاعدے سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں. ذرا دیکھیں، وہ ہندو کی بیٹی شادی جوان ہو چکی تھی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہا، شوہر سے بولی کہ میں اسٹڈی جاری رکھوں گی، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، میں آپ کی وائف ہوں، میں ٹائم نکال کے میں اسٹڈی کروں گی. تو شوہر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اسٹڈی کرو. اس قدر ڈیپلی پڑھائی کری کہ پورا ہندوستان اخبار میں آیا تھا، سارا میرا شہر خوشی منا رہا تھا. ہندو تو خوشی منا ہی رہے تھے،
मुसलमान भी उसकी मेहनतों की दाद दे रहे थे कि शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन गई, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। और हमारी बेटी अलम तर कैफा भी नहीं पढ़ पाई, दरूद ताज भी नहीं पढ़ पाई, दरूद इब्राहिमी भी कायदे से याद नहीं है। अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ो तो कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वो भूलेगा, सर खुजलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पर कहीं बारक तो बोलेगा, कहीं वो कुछ बोलेगा, कायदे से नहीं पढ़ पाता, पढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि मजाज ही नहीं, बस खाना पीना मर जाना है। हदीस में आया है उस बंदे पे नहुसत तारी है, उस पे लानत है। कौन? जो दिन गधे की तरह गुजारता हो और रात मुर्दार की तरह गुजारता हो। गधे की तरह मतलब धोबी के घर से कपड़ा ढोना घाट तक, घाट से धोबी के घर तक, गधे की तरह साफ ईंट ढोना, चक्की पीसना। वो गधा जो मेहनतें करता उसको मालूम है कि मेरी पीठ पर किताब है कि लकड़ियां है। वो गधे की तरह मेहनत करना, रात मुर्दार की तरह सो जाना। जो दिन भर खेत खलियान, दुकान, मार्केट, बाजार, ये सामान, वो सामान, ये ऑर्डर, वो सप्लाई, यानी कभी ख्याल तक न आया कि मुझे अगर कल मर गया तो मेरे पास क्या होगा। न जमीन रहेगी, न मकान, न पैसे जो मैंने कमाया, न फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं रहेगा। मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, बेगिनती साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का, वहां मेरा क्या बनेगा। अक्लमंद वो है जो फैक्ट्री भी चलाएगा, जन्नत जाने की तैयारी भी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, 8 घंटे काम करेगा, फिर टाइम निकाल के जोहर पढ़ेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा, फिर असर पढ़ेगा, फिर 2 घंटा काम करेगा, फिर मगरिब पढ़ेगा। वो जानेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सो गया, 12 घंटे तो मैं काम किया, कम से कम 2 घंटे तो निकाल लूं, ताकि अगर कल मर गया, कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी मगर सजदा तो मेरे पास रहेगा। बस थोड़ी सी सोच अच्छी कर ले, दुनिया में भी वह दूसरों के सामने भिखारी नहीं रहेगा। जो दुनिया में नहीं पढ़ाई करेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, जो कायदे से मेहनत करके खेती बाड़ी नहीं करेगा वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, वो मजदूरी करेगा, पंजाब दिल्ली में जाकर रेडी चलाए, ठेली चलाएगा। आज बेशुमार लाखों बच्चे मुसलमानों के, बिहार और बंगाल के, जो दिल्ली और पंजाब में जाके रेडी और ठेला चला रहे हैं, ये वही बच्चे हैं कि अगर उनका मजदूर बाप अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो उनका बेटा हीरो साइकिल में रेडी नहीं चलाता, उनका बेटा कम से कम टीचर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता। वो अपने घर और समाज वालों की इज्जत में इजाफा करता। लेकिन बाप भी इतना जाहिल, वो भी मजदूरी करता रहा और 5 साल 6 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाता रहा। एजुकेशन, दुनिया की तालीम जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, दुनिया की तालीम जरूरी है यहां खुशहाल होने के लिए। बहुत सारे जमींदार जमीन बेच कर मकान बनाते हैं, जमीन बेच कर बुलेट खरीदते हैं, जमीन बेच कर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कोई भी काम पड़ा जमीन बेचा, कोई बीमार पड़ा जमीन बेचो, मकान बनाना है जमीन बेचो, 5 साल के बाद रंग पेंट करना है जमीन बेचो। अब बाप की जमीन पाई थी, अपना तो ना इल्म हासिल किया, ना हुनर सीखा, ना ठीक ढंग से खेती बाड़ी कर रहा है। अब कोई बड़ा काम आ गया तो जमीन बेच कर बड़ा बनना चाहता है, बुलेट खरीद के जमीन बेच के पेट्रोल डालता है वो। लेकिन उसी समाज का गरीब मजदूर का बच्चा जो उसके घर में मजदूरी कर रहा था, वो पढ़ करके दारोगा बन गया, लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा है, अब वो साहब अच्छे आलिशान बंगला कमा के बना रहा है, जमीन बेच के नहीं, जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार, इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मादानों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही है। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उसको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच कर कंगाल हो गया। यार बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ 20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा।
یہ کام غیر مسلموں کے یہاں ہوتا ہے. ایک صاحب شادی شدہ قاتل لوٹ آف لپیٹ آفیسر بن گئے اور ہماری بیٹیاں ہیں بس بیماری کا ٹکڑا بنی ہوئی ہے. گیسٹرک کا مرض ہے, پیر میں درد ہے, گھٹنے میں درد ہے, آنکھ میں درد ہے. یعنی جو کام نہیں کرے گی وہ بیمار تو پڑے گی, جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گی وہ بیمار تو پڑے گی, جس کو صبح سویرے کھانا تھا فجر کے بعد وہ کھائے گی 12 بجے ناشتہ کرے گی بیمار تو پڑے گی. گیسٹرک کا مرض تو ہوگا. اب صاحب اس کی آنکھ کی بینائی کمزور تو ہوگی جو وقت پہ کھانا نہیں کھائے گی. ہر آدمی کو اپنے لیے سوچنا ہوگا کہ میں کیا کھاؤں, کس کھانے میں کتنی طاقت ہے, کون سی غذائیں طاقتور غذائیں ہیں, استعمال کرنا ہوگا, ٹائم کا استعمال کرنا ہوگا. جو ٹائم کا استعمال نہیں کریں گے صحیح بیمار تو پڑیں گے. آپ ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی جو بھاجپا کا کیڈر لیڈر ہے, اس نے کبھی کہا تھا کانپور کے یوگا کے شیور میں کہا تھا سوستھ رہنے کے لیے یوگا کریں, اور یوگا کا جتنا طریقہ ہندوستان میں ہے انہوں نے کہا تھا رام دیو کا جس کا بھی طریقہ ہو وہ سارے طریقے ایک طرف. انہوں نے کون کہا تھا, کون, ہندو, غیر مسلم, آر ایس ایس کا کیڈر لیڈر, بھاجپا پارٹی کا 3 پیلر, اس 3 پیلر میں سے ایک آڈوانی, ایک اٹل بہاری واجپئی, ایک ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی. یہ 3 پیلر ہیں بھاجپا پارٹی کی بی جے پی کے. وہ مرلی منوہر جوشی بھاجپا کا کیڈر لیڈر وہ بولا تھا کہ یوگا کرنا وقت کی ضرورت ہے, پردھان منتری سے لے کے چپراسی تک سارے لوگ یوگا کریں تاکہ ہندوستان تندرست لوگوں کا ملک ہو جائے, ورنہ ہندوستان بیماروں کا ملک کہلائے گا. تندرست رہیں, یوگا کریں. اور آگے کیا کہا, یوگا کا طریقہ الگ الگ ہے, رام دیو کا الگ, دوسروں کا الگ. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ نیچے کرو, اور سانس لو, سانس تیز چھوڑو, پسینہ بہاؤ, کھلی فضا میں جاؤ, ناک پر دھیان کیندرت کرو. کہا سارے طریقے اپنی جگہ, مگر وہ بھاجپا کا کیڈر لیڈر کیا بولا, یہ میں نے دوسرے ہی دن اخبار میں یہ رپورٹ میں نے پڑھی. ایسا نہیں کہ واٹس ایپ یوٹیوب میں کسی سے سن لیا تو میں بول رہا ہوں. ایک دن پہلے شیور لگا تھا یوگا کا, اور اس دن ان کے بھاشن کو اخبار میں اس کو کوٹ کیا گیا. میں نے دوسرے ہی دن کانپور ریلوے اسٹیشن پہ میں نے اس اخبار کو پڑھا, پہلے پیج پہ وہ رپورٹ موجود تھی. رپورٹ کیا تھی, منوہر جوشی نے کہا یوگا کے جتنے طریقے ہیں وہ سب ایک طرف. کہتے ہیں میری نگاہ میں اسلام کے پیغمبر نے جو 5 وقت نماز کا طریقہ سکھایا. یا رسول اللہ, دو زور سے بولیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. غور سے سنیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بھاجپا کا کیڈر لیڈر کیا بولا, یوگا کے جتنے طریقے ہیں ایک طرف, مگر جب میں نماز کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں. سبحان اللہ. اور اسٹیٹمنٹ اس کا تھا, اسلام کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. سب سے مہان ڈاکٹر پیغمبر اعظم کہتے ہیں نماز. بندہ کھڑا رہتا ہے, پھر جھکتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر سجدے کے لیے جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر بندہ کھڑا ہوتا ہے. کھڑا جب ہوتا ہے تو دھیان سجدے کی جگہ پہ کیندرت کرتا ہے. جب جھکتا ہے رکوع میں تو دھیان آنکھیں پاؤں پر کیندرت رہتی ہے. جب بیٹھتا ہے تو گود میں دھیان کیندرت رہتا ہے. کہتے ہیں سجدے میں آنکھ ناک پر دھیان کیندرت لوگ کرتے, وہ کہتے ہیں سلام کے ٹائم میں کاندھے پر. یہ کنسنٹریشن, یہ دھیان کیندرت کرنا, ساری دنیا سے کٹ جانا, اپنے مالک کی طرف دھیان لگانا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کا اسٹائل ہے, کھڑا ہونے کے بعد سیدھے کوئی چلے جائے سجدے میں تو کوئی فزیکل ڈسٹربنس ہو سکتا ہے, جسمانی خرابی کوئی ہو سکتی ہے, لیکن سیدھے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں نہیں جانا. اسٹینڈنگ کے بعد آدھا سجدہ رکوع میں جانا ہے, پھر کھڑا ہونا ہے, تب اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسٹائل آف پریئر, یہ نماز کا جو ڈھنگ ہے اتنا سائنٹیفک, اتنا لاجواب ہے صحت مند رہنے کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں نہ نماز کا جواب ہے نہ نماز دینے والے محمد عربی کا جواب. یہ چھوٹا موٹا پڑھا لکھا بندر کیا جانا ہے, یہ رام گیری جیسا آدمی جو مہاراشٹرا کا جو ہمارے پیغمبر کے خلاف بولا, یہ جاہل کیا جانا ہے. یہ جاہل ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے.
मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के 2-4 माला पहन के अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंहारन, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है। वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी, भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, और जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते रास्ता गली पूछे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वो खिलाफ बोल रहा है, तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ, उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के 2-4 पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझने को कोई गली पूछे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है, आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100% एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा। जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वह 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से, जैसे क्राइस्ट अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो का मोहब्बत एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते, हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वो करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ सेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है। वो उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100 आदमी को छांटा, सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है, ये साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है,
इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा, क्योंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100, सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था, पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, पहला। गौस पाक का दामन, ख्वाजा का दामन, मसला के आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पर किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता था, वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते हैं। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े, वो इन जैसे करोड़ लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है, उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा। उन्होंने कहा, क्या लिखा उन्होंने, He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन। He was only man, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who was supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रुए जमीन में, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया, सबों की राय से हुकूमत चलेगी, अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, के कानून की हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं। वो कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हों, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वो इकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब हुए हैं, ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है, वो कहती हैं आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या बात कह के रख दिया उसने। वो हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, जो भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उनका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू। वो लिखती हैं कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों पे नजर दौड़ाती हूँ, मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि हर जगह डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का ढंढोरा पीटा जा रहा है, अमीर गरीब काले गोरे सब बराबर। वो है कहाँ दुनिया में? ये 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो क्या कहती है, when the azan is sounded, जब अजान दी जाती है। अजान की बात आगे की बात मैं बता दूं, अजान की आवाज सिर्फ मुसलमान नहीं सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। जब गैर मुस्लिम दुनियादार सारे लोग सुनते हैं तो इमाम से ज्यादा अच्छी आवाज वाला मुअज्जिन होना चाहिए, इसलिए कि जब वो अजान 5 टाइम पुकारे तो मुमकिन है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम का सीना हिल जाए, वो अजान सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान। मेरे मोहल्ले की मस्जिद में मुअज्जिन अलग है, मोहल्ले का एक बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th में या 11th में पढ़ता है। वो बच्चा कभी कभी अजान देता है,
وہ 11ویں میں پڑھتا ہے, میٹرک پاس کر چکا ہے یا میٹرک کا ایگزام دینے والا ہے. اذان جب دیتا ہے تو ہندوؤں کا گھر آس پاس میں ہے, غیر مسلموں کا, ان کے گھرانے کی عورتیں بھی کام کاج چھوڑ کے اذان سننے لگتی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ دوسروں سے کہتی ہیں, کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ بڑا اچھا اذان دیتا ہے. اور ایک مسلمان عورت تھی, وہ جب اذان بچہ دیتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی. وہ ٹرانسفر ہوا اس کے شوہر کا, وہ شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں سے ہر مہینے, کیونکہ وہ مؤذن نہیں ہوتے, اسکول میں پڑھتا ہے بچہ, اسکول میں پڑھاتا ہے لیکن اذان کبھی کبھی دیتا ہے, تو وہ وہاں سے ہر مہینے ان کے لیے 1000 یا 2000 روپے مہینہ وہ بھیجتی ہے کہ تمہاری اذان بڑی اچھی لگتی ہے, یہ پیسہ تمہارے لیے تحفہ کے طور پر. اب ہمارا مؤذن کیسے اذان دیتا ہے؟ اللہ, وہ کیسے, جو پرانا سب مؤذن ہے, نہ تلفظ ٹھیک ہے, ہاں ہاں ہاں, اب اپنے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے, غیر مسلموں کو بھی برا لگتا ہوگا. اب کمیٹی والا اس کو نکالتا نہیں, بولتا کیسے نکالیں, وہ تو 25 سال سے دے رہا ہے, 30 سال سے دے رہا ہے, 30 سال سے دے رہا ہے, تو اس کو ریٹائرمنٹ دے کر کے اس کو ٹاکا مہینہ دو, اس کو دو کہ تم 5000 ملتا تھا تو 2500 دیں گے, تم اپنا گھر میں رہو, بوڑھا ہو گئے, ریٹائر کر گئے, اب رہو. اسکول میں تو 60 سال کے بعد ٹیچر ریٹائر کر جاتا ہے, اب تم جب 30 سال سے اذان دے رہا ہے تو اب تو کم سے کم آرام کرو, ٹھیک سے آرام کرو, یہ پیسہ لے لو 2000. اب اذان دے گا وہ جس کی آواز سن کے کافروں کا بھی سینہ ہل جائے. اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. اب پولیٹکس ہوتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب مؤذن زبردست اذان والا ہو تاکہ بے نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا جائے. ہم لوگ بچپن سے نماز سن رہے ہیں, نماز اذان سن رہے ہیں, 54 سال عمر ہو گئی ہماری, 4 سال مائنس کر دے 50 سال, سب بات معلوم ہے, لیکن آج بھی آواز اچھی اگر کسی کی ہے, اذان دیتا ہے تو آج بھی پلکیں بھیگ جاتی ہیں, آج بھی آپ اس سکتے میں پڑ جاتا ہے. تو اذان ایک ایک مظاہرہ ہے, ایک ایگزیبیشن ہے ہماری صلاحیتوں کا, ہماری دینداری کا, اور اس کو سب سنتا ہے. اس لیے مؤذن کسی صورت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے. زبردست مقابلہ کمپٹیشن ہو, 50 مؤذن کو بلایا جائے, جس کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہو, اچھی تنخواہ دے کر کے اس کو مؤذن مقرر کرے. میں کہوں گا کہ اس کی اذان اسلام کی طرف بلانے میں امپورٹنٹ رول ادا کرے گی اس کو. اب سروجنی نائیڈو کیا کہتی ہیں, ذرا غور سے سنیے. وہ کہتی ہیں, I had been struck again and again to see this in the visible unity of Islam. میں اسلام کی جو یونیٹی, اتحاد کا جو مظاہرہ ہے, میں اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہوں. جب میں مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھتی ہوں, اذان ہوتی ہے, نمازی جمع ہوتے ہیں, the peasant and the king, کسان اور بادشاہ, ہل جوتنے والا فارمر اس کو پیزنٹ کہتے ہیں, کنگ بادشاہ راجہ. اب وہ ہندو خاتون غیر مسلم لیڈر وہ کیا کہتی ہیں کہ اذان ہوتی ہے, نمازی جمع ہوتے ہیں, تو کہتی ہیں وہ کہ بادشاہ اور کسان یہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بادشاہ اور فارمر, غلام اور آقا ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. کالے گورے کا فرق مٹ جاتا ہے, امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. بادشاہ کے بازو میں کوئی ہل جوتنے والا کسان کھڑا ہو, کوئی برا نہیں مانا جاتا ہے. مالک کے بازو میں نوکر کھڑا ہو جائے, کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ the best embodiment of democracy, پرجاتنتر کیا ہے؟ Democracy is the government of the people, for the people, by the people. یعنی پرجاتنتر کی پریبھاشا یہی ہے کہ حکومت عوام کی, عوام کے لیے, عوام کے ذریعہ, اسی کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. وہ کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہے کہاں؟ کہیں گوروں کا شاسن ہے, کہیں برہمنوں کا شاسن ہے, جو ان کے کہنے کا سینس تھا. ہندوستان میں بھلے ہی ڈیموکریسی ہے, لیکن آزادی کے بعد سے لے کے پورے 75 سال تک میں ساتھ کس کے ہاتھ میں ہے سب کو معلوم ہے. افریقہ میں, امریکہ گوروں کا ملک ہے, پہلے کی بات ہے کہ وائٹ اینڈ بلیک سیم ہے, ڈیموکریسی ہے, لیکن ستا کس کے ہاتھ میں ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. سروجنی نائیڈو کہتی ہیں کہ سچی ڈیموکریسی, ٹرو ڈیموکریسی ہے کہاں؟
یہ مسلمانوں کی مسجد میں 5 وقت دیکھنے کو مل جاتا ہے. 5 ٹائم جب اذان ہوتی ہے نمازی جمع ہوتے ہیں, کسان اور بادشاہ ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور they proclaim, وہ اعلان کرتے ہیں کیا, نہ کوئی باپ بڑا ہے نہ کوئی دادا بڑا, نہ کوئی گورا بڑا ہے نہ کوئی کالا بڑا, نہ کوئی شہری بڑا ہے نہ دیہاتی بڑا, نہ کوئی عربی بڑا ہے نہ کوئی اجمی بڑا. وہ کیا کہتے ہیں سارے لوگ کھڑے ہو کر, اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور آگے چل کر یہ ٹاسنا مندر کا مہند سنے غور سے کیا کہتی ہے سروجنی نائیڈو. یہ اپنا صاحب رام گیری جیسا خبیث وہ سنے. اسی ہندوستان کے ایک مہان ہندو عورت وہ کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں you find in London an Indian, an Algerian and a Turk. India is the motherland of one. Turkey is the motherland of another. But when they stand in prayer, it makes man instinctively a brother. کیا غضب کی بات کہہ دی اس خاتون نے. وہ ہندو عورت کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ لوگ لندن میں جاتے ہیں, اب انڈیا سے لوگ گئے, الجیریا سے لوگ آئے, ترکی سے لوگ آئے, زبان الگ, انڈیا کی زبان الگ, ترکی کی زبان الگ, الجیریا کی زبان الگ, ملک الگ, زبان الگ, اور الگ الگ کام سے لوگ لندن گئے ہیں, کوئی گھومنے, کوئی پڑھنے, کوئی بزنس کرنے, ملک الگ, کام الگ, زبان الگ. مگر when they stand in prayer, لیکن جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لندن میں, انڈین, الجیرین اور ترکی کا رہنے والا, زبان الگ, ملک الگ, کام الگ, لیکن جب نماز کا ٹائم ہوا اور یہ سب مل کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ it makes man instinctively a brother. ایسا لگتا ہے یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون نماز یہ مسلمانوں کو بھائی بھائی کے بندھن میں باندھ دیتا ہے. اب کوئی نہ الجیرین نہ انڈین, سب غلام محمد ہے, ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اے قوم مسلم, اللہ کا شکر ہے کہ تم کو برہمن گھر میں اللہ نے نہیں پیدا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ تم امریکہ کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ تم کسی اسرائیل کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے. شکر ہے مالک مولا کا کہ مسلمان گھر میں ہم کو پیدا کیا. ورنہ تم میں سے کوئی بندہ بتا دے کتنا مہان مذہب اسلام کے لیے تم نے اسٹڈی کی ہے, تم نے مطالعہ کیا ہے, تم نے 10 سال خاک چھانی ہے, 1000 لوگوں سے تم نے ملاقات کی ہے, سب سے تم نے ڈیبیٹ کیا ہے, پنڈت سے, کسی ربی سے, کسی پوپ سے تم نے بحث کیا ہے, مباحثہ کیا ہے, تب جا کے کہا نہیں اسلام سب سے گریٹ ہے, میں اسلام سویکار کرتا ہوں. نہیں, تم اسی لیے مسلمان ہو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو. مسلمان گھر میں پیدا ہو. جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دے دی تو دنیا کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ امریکہ کا کھرب پتی اپنی ساری فیکٹری تم کو دے دے, تم اپنا ایمان بیچ کر کے ان کے گھر کے بت کو تو سجدہ کرنے لگو. اگر مومن ہو تو تم یہی بولو گے تیری خربوں کی پراپرٹی پہ تھوک دیتا ہوں, اسلام کا سودا نہیں کروں گا. جب اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو پھر دنیا کے لیے کیوں روتے ہو, دنیا کے لیے کیوں بھاگتے ہو, دنیا کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے تو دنیا نہ ہونے کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی دولت اللہ نے دی کہ تجھ کو مسلمان بنایا, اور اس فتنہ و فساد کے وقت میں ایک طرف کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے, کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے, کوئی مصطفیٰ کے علم غیب کی توہین کرتا ہے. الگ الگ رائے سب کی ہو گئی, الگ الگ خیال ہو گیا. دنیا کی محبت نے سب کو پاگل بنا دیا, جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بلندی دی ہے, قرآن گواہ ہے, حدیث گواہ ہے. مگر کچھ لوگ ہیں کہ سرکار دو جہاں میں کلمہ پڑھنے کے باوجود عیب نکالتے, کہتے ہیں کہ علم نہیں, علم غیب نہیں ہے. علم غیب ہے بھی تو جانور چوپائے کی طرح معاذ اللہ, 1000 بار معاذ اللہ, کیسی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو میں مانتا ہوں, صحابی کو مانتا ہوں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بادشاہت کے لیے میدان کربلا گئے تھے اور جنگ تھی اور وہاں شہید ہو گئے. وہاں اب کیوں گئے تھے وہ, جب بڑے بڑے صحابہ مکے میں موجود تھے؟ کیوں اپنی عقل لڑاتے ہیں. کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے گستاخ ہو گئے. کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخ ہو گئے.
کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے امام اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے غوث اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو غریب نواز کی شان گھٹانے لگے، یعنی الگ الگ رائے، اپنی اپنی رائے لگانے لگے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرنا تو کھینی گٹکا کھانا ہے، تکیا لگا کے بیٹھنا ہے، اور اپنے دماغ کے حساب سے سوچنا اور سمجھنا ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ارے حضور نے کہا کہ صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، جس کی تو پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے مان لے سارے صحابہ حق میں ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اب کسی ایک کی تخصیص کیوں کرتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کیوں کھولتا ہے؟ اب انہوں نے مصطفیٰ کے صحابی بخش، اللہ نے بخش دیا، مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ نور ہیں، ستارے کی مانند ہیں، تو مان لینے اپنی عقل کو وہاں مت لڑا، لیکن عقل اللہ کے کوئی نبی کی توہین کر کے کافر ہو گیا، کوئی صحابہ کی توہین کر کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی اہل بیت کو گالی دے کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی امام اعظم کی توہین کر کے بھٹک رہا۔ اس فتنہ و فساد کے وقت میں اگر تم ایران کے یہود رافضی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے، پانی پی پی کے صدیق عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کو گالی دیتے۔ اللہ کا شکر ہے رافضی گھر میں نہیں، سنی گھر میں اللہ نے پیدا کیا۔ تم نے ریسرچ نہیں کیا کہ وہابیت ٹھیک ہے، سنیت ٹھیک ہے، کہ قادیانیت ٹھیک ہے۔ کون جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے، وہ مطالعہ ہی نہیں کیا، بس مولانا صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تو وہ کہہ رہے۔ مولانا لوگ جو مولوی صاحب لوگ، میرے جیسے بہت سارے مولوی ہیں جو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا، بس کہہ دیا اعلیٰ حضرت کافر ہے، وہاں آنکھ بند کر کے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر یہ قادیانی گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا، یہ بھی ساری زندگی نبوت کا اعلان کرنے والے غلام احمد کو نبی مانتا، اور پھر سنی مسلمانوں کو وہ کم پڑھا لکھا اور غریب اور پست کہتا۔ مگر ہم لوگ آج اگر ٹناٹن سنی ہیں تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے، بس رول کس کا ہے؟ فضل الہی کا ہے کہ ہمیں رافضی فیملی میں نہیں، سنی فیملی میں پیدا کیا۔ اب بھی تو مان لے کہ تجھ سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کا تو شکر ادا کر کہ کھرب پتی رافضی ہے اور ہم غریب سنی ہیں، کھرب پتی کافر ہے، ہم غریب مسلمان ہیں، اس کا تو شکر ادا کر۔ اس کا تو شکر یہ ادا کر کے رات بھر سجدہ کر کے شکر ادا کرے گا تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا۔ چونکہ ایک کافر چاہے دنیا میں 50 گھر بنا لے، 50 ٹن سونا خرید لے، مرنے کے بعد جب وہ جائے گا قیامت میں، وہاں دائمی طور پر آگ اس کا مقدر ہے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، خربوں سال آگ میں چلتا رہے گا۔ اور مسلمان اگر یہ دنیا میں کرائے کے گھر میں رہا، فٹ پاتھ پہ سوتا رہا، غریب رہا، لیکن ایمان سلامت رہا کہ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ میرے سردار ہیں، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ حق ہے، یعنی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اسلام کی توہین نہ کرے، پیغمبر اعظم کی توہین نہ کرے، اور اسی حالت میں مر جائے۔ دنیا میں 70 سال 70 منٹ کے برابر نہیں ہے، 80 سال 80 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پیدا ہوئے پرسوں، کل جوان ہوئے، آج بوڑھے ہو گئے، ہمارا یہ 55 سال کیسا لگ رہا ہے؟ ویسا لگتا ہے جیسے پرسوں پیدا ہوئے، کل پڑھے لکھے، اور آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وقت گزرنے میں دیر لگتا ہے، the time flies، یہ وقت اڑ رہا ہے۔ ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، اب آنے والے عید کی تیاری شروع ہے، 2 مہینے کے بعد رمضان ہے۔ اب ہم لوگوں نے پروگرام لکھا، جب اب آگے دسمبر، جنوری، فروری کے لاسٹ 26 تاریخ تک پروگرام بک ہے۔ اب 1 مارچ سے رمضان شروع ہے۔ اب مدینہ جانے کی تیاری کیجئے، رمضان میں حافظوں سے بات کیجئے۔ اب ختم ہو گیا، یعنی ابھی عید کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی عید آ رہی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، سال 1 مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا، ہفتہ 1 دن کے برابر لگے گا، اور 1 دن جیسے کوئی آگ چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی، ابھی صبح ابھی شام۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، یہ نشانی آ گئی ہے۔ کب مر جائیں گے کہنا مشکل ہے۔ اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ یہ دنیا میں غریب رہیں، محتاج رہیں، اگرچہ محتاج رہنے اسلام پیغام نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا قانون ہے کہ کماؤ 1 لاکھ، سال میں 2500 اللہ کی راہ میں اپنے غریب بھائی کو دے دے۔ کماؤ 1 کروڑ، 1 کروڑ مال تیرا پاک رہے گا، تم صرف 2.5 لاکھ، 100 لاکھ تیرا، 100 لاکھ میں 98,50,000 تیرا، اور 2.5 لاکھ تیری غریب بہن، تیرے غریب بھائی، تیرے غریب پڑوسی، تیرے غریب رشتہ دار،
اللہ رب العزت کے نام پہ زکات قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے غریب بھائی بہن کو دے دے، مال بھی بڑھے گا، وہاں جنت بھی ملے گی۔ تم دے، 1 کروڑ دیا ہے تو 2.5 لاکھ نکال اس اللہ کی خاطر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غریب بھائی کو دے دے، تیرا غریب بھائی کھائے گا، مال بھی بڑھے گا، ثواب بھی ملے گا۔ دولت کمانا اگر حرام ہوتا تو یہ قانون زکات نازل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا 1 کروڑ کمانا جائز ہے، 2.5 لاکھ نکال، تیرا مال پاک ہے۔ تو ہم 1 ارب کما لے، 1 ارب کمان، 2.5 کروڑ نکال، تیرا مال پاک ہو جائے گا، 40واں حصہ زکات میں نکال۔ یہ قانون زکات بتاتا ہے کہ مال کماؤ نماز کے ساتھ، مال کماؤ سچائی کے ساتھ، مال کماؤ تلاوت کے ساتھ، مال کماؤ اصول پر عمل کرتے ہوئے۔ بے شمار لوگ ہیں نماز پابندی تہجد اشراق سب پڑھتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے، گھروں میں کھیلتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں صاحب دولتوں کے انبار پہ 105 منزلہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، کڑاکے کی سردی میں گیزر آن کیا، گرم پانی سے نہایا، فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، گھر میں اے سی لگائی اور چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز اے سی چلا کے آرام سے مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے جب مال دیے ہے لگاؤ مسجد میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ گھر میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ اپنے باتھ روم میں گیزر، تاکہ کوئی فجر قضا نہ ہونے پائے، کوئی ظہر قضا نہ ہونے پائے۔ جاڑے کے موسم میں گرمی کا مزہ لے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا مزہ لے۔ اگر پیسہ نہیں رہے گا تو گیزر کہاں سے خریدے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو اے سی کہاں سے لگائے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو اپنے گھر میں ہیٹر کہاں سے لگائے گا۔ اس لیے مال کما، زکات نکال، نماز 5 جگہ نہ پڑھ، یہاں بھی آرام سے رہ، اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی جنت میں آرام سے چلا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں نہیں پڑھے گا، نہیں لکھے گا، نہیں محنت کرے گا، نہیں مشقت کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری رہے گا، سر ڈھکے گا، پاؤں کھلے گا، پاؤں کھلے گا، سر ڈھکے گا، مکان بنائے گا تو پلاسٹر نہیں کر پائے گا، پلاسٹر کرے گا تو بینک کا قرضہ لے گا، اگر بینک کا قرضہ لیا تو گاڑی کیسے لے گا، اگر کھانا کھائے گا صبح تو شام کیسے کھائے گا، بچوں کو کیسے پڑھائے گا، رشتہ دار گھر میں شادی ہوگی تو قرضہ لے کر کے ان کو کپڑا لے کے ان کی شادی میں جائے گا۔ پیسہ نہیں رہے گا تو رشتہ دار کا تانا سنے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو سماج میں غریبی کا تانا دے کے تجھ کو لوگ عزت کریں گے۔ اس لیے دنیا میں پیسہ کما، عزت سے رہ۔ پیسہ کمانے کا مطلب خوب محنت سے پڑھ، نوکری لڑائی کر کے لے لے، 18 گھنٹے پڑھ، 15 گھنٹے پڑھ، 12 گھنٹے پڑھ، اپنے اور پڑھتا رہ، نوکری لڑ کے لے لے، ڈی ایم بن، آفیسر بن، پروفیسر بن، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن، محدث بن، فقیہ بن، عالم بن، خطیب بن، رائٹر بن۔ اور اگر کاشتکار ہے تو پھر نماز روزے کے سائے میں اچھی کھیتی باڑی کر، محنت کر، 1 سال میں 5 فصلیں اگا، بزنس کر، اچھی بزنس کر، نماز کے ساتھ فجر پڑھ کے جا دکان میں، ظہر پڑھ کے جا دکان میں، آندھی طوفان آئے دکان کھول، بزنس کر، کھیتی باڑی کر، کام سیکھ لے، ہنر سکھا دے، نوکری کر، اعلیٰ تعلیم دلا، تاکہ دنیا میں زکات نکال، صدقہ فطر نکال، قربانی کر، غریبوں مسکینوں کا علاج کروا، دوسروں غریبوں کی مدد کر، مسجد میں دے، مدرسہ میں دے، یہاں بھی خوشحال رہ۔ اب دکان جائے گا تو روزی ملے گی، اب مسجد جائے گا تو مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جو صرف پیسہ کمایا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، تو پھر دنیا ہی میں 70-80 سال سکھ کر لے گا اور مرنے کے بعد خربوں سال آگ میں جلنے کے لیے چلا جائے گا۔ اور جو صرف نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، سوکھی روٹی کھائے گا، ایمان بچا کے مر جائے گا۔ چلو کم سے کم 70-80 سال دکھ کاٹا، کم سے کم اب خربوں سال جنت میں جا کے آرام کرے گا۔ لیکن اگر یہ بھی تھوڑی سی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، نماز پڑھے گا، دنیا بھی یہاں بھی آرام سے رہے گا، مرنے کے بعد آرام سے رہے گا۔ یہ تھیوری ہماری نہیں ہے، یہ تھیوری ہمارے پروردگار کی ہے۔ وہ کیا تھیوری ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کر، اللہ نے سکھایا ہے بندوں سے کہ تم دعا کرو کہ اے میرے رب، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے۔ اس لیے اسلام نہیں کہتا تو فقیر بن جا، محتاج بن جا، مفلس بن جا، بھکاری بن جا، نہیں۔ اسلام کا قانون زکات
ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کا قانون صدقات فطر ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو, زکات اس پر فرض ہے جو صاحب مال ہو, حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. پیسہ رہے گا 5 لاکھ تک بندہ حج کو جائے گا, ورنہ حج کے تڑپتا رہے گا یا دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا رہے گا کہ آپ پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے, سیٹ صاحب پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے. میں کہتا ہوں کیوں بھیک مانگ کے مدینہ جاتا ہے؟ بھیک مانگنا خود حرام ہے, حج کے لیے سوال کرنا یہ بھی حرام ہے. کیوں مانگتا؟ حج فرض نہیں ہے تو حج کی تمنا دماغ میں مت پال. نماز پنجگانہ فرض ہے, 5 ٹائم پڑھ, نماز پڑھ, یہ حج سے بڑا فرض ہے نماز پنجگانہ. نماز پڑھتا نہیں ہے, مدینہ جائیں گے مدینہ جائیں گے, یہ دماغ میں تمنا پالے ہوا ہے. نماز پڑھ پہلے, اور ہر نماز فرض ہے تم پر, حج فرض نہیں ہے. جو فرض ہے وہ کرتا نہیں ہے, جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمنا شیطانی تمنا ہے کہ فرض جو ہے وہ ادا کرتا نہیں ہے, اور جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے. یہ تمنا شیطانی تمنا ہے. ہاں, جو فرض ادا کرنے کے بعد تمنا کرے الہی اسباب پیدا فرما دے تاکہ تیرا حرم دیکھ لوں, تیرے محبوب کا دیار دیکھ لوں. تو معلوم ہے تمہیں, جب تم دل کی تڑپ کے ساتھ مدینے کی حاضری کی تمنا رکھے گا, فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ, تو وہی ہوگا مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. جب نظر ہوگی مصطفیٰ کی نہیں پائے گا. اور یہاں بولتا ہے کہ ہم نعت پڑھتے ہیں, ہم کو نظر نہ دیجئے, آپ کا پیسہ مدینہ میں خرچہ کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مانگتا ہے یار؟ حج کے لیے سوال کرنا جب درست نہیں ہے تو بولتا ہے کہ پیسہ دیجئے, آپ کا پیسہ مدینے میں خرچہ کریں گے. اس قدر گر گئے, ایسے ضمیر فروشی والا کام کرنے لگے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ مدینہ جانا چاہو, یہ بولو کہ اگر اللہ دعا کیجئے کہ میں مدینہ چلا جاؤں, اور مدینہ چلا گیا تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ کہنا چاہیے کہ نبی بولتا ٹاکا دیجئے, آپ کا ٹاکا مدینہ میں خرچہ کریں گے. جب سوال کرنا ہی حرام ہے تو کیوں سوال کر رہا؟ آپ ٹاکا دیجئے, آپ کا ٹاکا ہم مدینے میں خرچہ کریں. یعنی گناہ کرتے کرتے آدمی ٹھیٹ اور دلیر ہو جاتا ہے. حضرت میں نے آج ہی ایک قول پڑھا, ایک بہت بڑے بزرگ کا قول آج میں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی فرائض کا, سنتوں کا ترک کرنے والا ہوتا ہے, ارے چلو یہ سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں, فرض ادا کر لیتے ہیں. جو سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے فرض بھی چھوڑنے لگتا ہے, اور جو فرض چھوڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے شریعت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. نہیں, نماز روزہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور جو شریعت کو حقیر سمجھتا ہے وہ دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے, دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. جو نوافل کا, سنتوں کا اہتمام کرتا ہے وہ فرض کا اہتمام کتنا زیادہ کرے گا. اور جو فرض پر عمل کرے گا, نماز روزے حج و زکات پہ, وہ شریعت کو کس قدر اہمیت سمجھے گا. اور جو اسلام میں ڈوب کی محبت کرے گا وہ کفر کی طرف جانے میں ایسا ہی سمجھے گا جیسے وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو. یہ اسلام کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے. اس چکھنے کی ایک صفت یہ ہے کہ جس طرح کوئی ایسا کفر کی طرف جانے کو ایسا سمجھے جیسے وہ آگ میں جا رہا ہو, آگ میں جا رہا ہو. سمجھ لے کہ وہ ذاقہ عمل ایمان, وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا. جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانے کو ایسا سمجھتا ہو جیسے کوئی بندہ آگ میں جا رہا ہو. اللہ نے دولت دی ہے, آپ حج کریں پہلے, اس کے بعد دوسرا کام. اللہ نے مال دیا ہے, مال کا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے. اللہ, اسلام کا قانون لاجواب ہے, قانون زکات, قانون حج, قانون روزہ, سب لاجواب ہے اسلام کا قانون. اور جس کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ زیادہ ہاتھ پیر مار کے گناہ نہ کرے. نہیں, میرے کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو ہم کیا کریں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اگر ایسا ہوا تو دنیا میں بھی جانور کی زندگی گزارے گا. وہ پیسے کو ترستا رہا, مرنے کے بعد آگ میں گیا. دونوں جہان کی رسوائی اس کے حصے میں آئی. اور سن, جس طرح مالدار قربانی کرتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے, مسجدوں میں 1,00,000 2 لاکھ دیتا ہے, اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو سن لے کہ تو مالدار سے زیادہ دھنوان ہے, خوش نصیب ہے. کیوں؟ تجھ پر زکات فرض نہیں ہے, زکات کا حساب نہیں ہے. تجھ پر حج فرض نہیں ہے, حج کا حساب نہیں ہے. یہ مالدار کو حساب دینا ہوگا کہ تجھ پر حج فرض ہوا تھا 25 سال پہلے, اب 25 سال کے بعد تم نے حج کیوں کیا, یہ سوال اس کو کرنا ہوگا. مالدار حساب دے گا کہ تمہارے پاس مال 1 کروڑ تم پر زکات فرض تھی تو تم نے 1 لاکھ ہی نکالا. کیوں؟ تمہارا غریب بھائی بیمار تھا, تم اس کو نہیں دیا. یہ حساب مالدار کو دینا ہے.
تم نے قربانی مریل جانور کی کیوں کی؟ یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے۔ تم نے اپنے غریب بھائی کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے۔ مالدار کو زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقات کا، حج میں تاخیر کرنے کا، اپنی غریب بہن کو نہ دینے کا، یہ سارا حساب کے لیے روک لیا جائے گا۔ جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس پر نہ اس پر حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے، نہ غریبوں کو دینا واجب ہے۔ اب یہ تو فری آزاد ہے، فری فرام آل ڈیوٹی، یہ تمام بڑے بڑے ڈیوٹی سے آزاد ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے فقراء، میری امت کے فقراء، میری امت کے وہ مالدار لوگ جو جنت جائیں گے ان کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا، اور میری امت کے فقراء امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے۔ اللہ عصمت دھنیہ ہے مسلمانوں کا وہ غریب جو نماز پڑھتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، زنا سے، شراب سے، سود سے، جوا سے بچتا ہے۔ حج فرض نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ قربانی واجب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، مگر نماز مرتے دم تک فرض ہے۔ نہیں کھڑا ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے، بیٹھ نہ سکتا ہو تو لیٹ کے، لیٹ کے نہ پڑھ سکتا ہو تو آنکھ کے اشارے سے، مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں حج کی طرح 40 دن جو سفر میں خرچ ہوتے وہ نہیں ہوتا ہے۔ بس فجر میں 10 منٹ، ظہر میں 15 منٹ، عصر میں 10 منٹ، مغرب میں 15 منٹ، عشاء میں 20 منٹ، بس یہی ٹائم پیٹ کے لیے 12 گھنٹے، جنت جانے کے لیے بمشکل تمام 1 گھنٹے۔ بس عقل مند ہے وہ جو دنیا میں بھی نماز پاپ کی پابندی کرے، کام کاج کرے، تاکہ یہاں بھی آرام سے رہے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ جائے۔ اسلام کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ غریب اگر ہے، دینداری ہے، تو وہ تو مالداروں سے زیادہ اچھا ہے۔ کہ مالدار حساب دے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا، مکان میں کتنا، گاڑی میں کتنا، بیٹی کی شادی میں کتنا، اور کپڑا خریدنے میں کتنا، زمین خریدنے میں کتنا، شادی بیاہ میں کتنا، عید کے دن کپڑا میں کتنا، یہ سارا حساب مالدار دے گا۔ اور غریب نماز روزے کا حساب دیا، پٹ سے جنت چلا گیا۔ اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں میری امت کے غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت چلا جائے گا۔ اگر غریبی میں اگر نماز نہیں ہے اور نیکی نہیں ہے تو چوپٹ دی گریٹ ہے کہ دنیا میں بھی محتاج ہوگا، مرنے کے بعد بھی محتاج رہے گا۔ اگر مالداری میں تقوی، پرہیزگاری اور نماز روزہ ہے، کیا کہنا، یہاں بھی خوشحال ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے، الہی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو سبوں کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرمائے۔